بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے متعلق سوال پوچھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ آپ نے مذکور تمام امور کو دین فرمایا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے لیے ایمان کے امور بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین طلب کرے وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے سوال کی سب باتوں کو دین فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وفد عبد القیس کے لیے بیان فرمایا کہ ایمان ہی اسلام ہے، کیونکہ ان کے واقعہ میں ایمان کی وہی تفسیر فرمائی جو جہاں اسلام کی تفسیر فرمائی، اور ساتھ ہی آیت کریمہ ذکر کی جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام دین ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان، اسلام اور دین ایک ہی شے ہیں۔ یہی امام بخاری کا مقصد ہے۔ حدیث نمبر ہے 47۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شریک نہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ مفروضہ ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس نے کہا، احسان کیا شے ہے؟ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو اچھی طرح عبادت کر، کیونکہ وہ تجھے دیکھتا ہے۔ سائل نے کہا، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جس سے قیامت کے متعلق پوچھا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ ابھی میں تجھے اس کی علامتیں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے، جب کالے اونٹ چرانے والے محلات میں فخر سے رہنے لگے۔ 5 اشیاء ہیں جن کو حقیقتاً اور بالذات اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، تو تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا، اس شخص کو واپس لاؤ، مگر صحابہ نے کوئی شے نہ دیکھی۔ آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری نے کہا، آپ نے تمام امور کو ایمان کا حصہ فرمایا۔ حدیث کی تشریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور ایمان، اسلام، احسان اور قیامت سے متعلق سوالات کیے۔ آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا، یہ سائل جبرائیل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے، اور مذکور تمام امور کو کامل ایمان کا حصہ فرمایا۔ اس حدیث میں کتابوں کا ذکر نہیں، کیونکہ جب رسولوں پر ایمان ہوگا تو ان پر نازل کی گئی کتابوں پر بھی ایمان ہوگا۔ فرشتے رسولوں سے پہلی مخلوق ہے، اس لیے ان کو رسولوں سے پہلے ذکر کیا۔ دراصل رسول فرشتوں سے افضل ہے۔ اس وقت حج فرض نہ تھا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ایمان کے امور ذکر کرنے کے بعد شرک ذکر کیا، کیونکہ مشرک سرسری طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ مومن ہمیشہ مومن ہوتا ہے، اور مسلمان کبھی مومن ہوتا ہے اور کبھی مومن نہیں ہوتا۔ لہذا جو مومن ہوگا مسلمان ضرور ہوگا، مگر اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کے بعد اسلام کا ذکر کیا ہے کہ ایمان تصدیق باطنی ہے اور اسلام انقیاد ظاہری ہے۔ اسلام کی تفسیر میں مذکور اشیاء کو ایمان شامل ہے، کیونکہ یہ اشیاء تصدیق باطنی کے ثمرات ہیں، اور تصدیق باطنی اصل ایمان ہے۔ اس لیے وفد کی حدیث میں ایمان کی تفسیر میں وہ اشیاء ذکر کی جو جہاں اسلام کی تفسیر میں ذکر کی ہیں، اور اسلام بھی اصل ایمان یعنی تصدیق باطنی اور اعمال کو شامل ہے، کیونکہ یہ تمام انقیاد ظاہری ہیں۔ لہذا یہ واضح ہو گیا کہ ایمان و اسلام جمع اور جدا ہوتے رہتے ہیں۔ احسان کی تفسیر میں خلوص عبادت اور انتہائی مراقبہ ذکر کیا کہ یہ جامع کلمہ ہے۔
رہا قیامت کا علم، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کریمہ سے نفی نہیں فرمائی، بلکہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل فرما کر افشائے راز کی حفاظت فرمائی اور حاضرین پر اس کا اخفاء فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی قیامت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علم کو اللہ کی طرف مفوض کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ الیہ یرد علم الساعۃ فیما عند من ذکراہا، اور اس طرح کی دیگر آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ کتاب و سنت میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے علم کی نفی نہیں، اور مذکورہ آیت کریمہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ میں اگرچہ حصر ہے، مگر یہ علم بالذات پر محمول ہے، جیسا کہ ان اللہ عندہ حسن الثواب میں حصر ذاتی ہے۔ اس کو یہ لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ثواب عطا نہیں کرتا، ورنہ لازم آئے گا کہ اچھا ثواب بھی کسی کو نہ دے۔ چونکہ قیامت کا علم اسرار سے تھا، اس لیے فرمایا میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا، اور سائل کے کہنے پر قیامت کی نشانیاں ذکر فرما دی تاکہ حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ قیامت کے قیام سے سوال نہ کیا جائے، صرف اس پر ایمان رکھا جائے اور اس کی بتائی ہوئی علامات پر ہی اکتفا کیا جائے۔ چنانچہ عین شرح بخاری میں ہے کہ قطبی نے کہا سوال سے مقصود سامعین کو قیامت کے وقت سے متعلق سوال سے روکنا تھا۔ نیز کرمانی میں ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ عالم و اس میں تفضیل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے علم میں دونوں شریک ہیں، کیونکہ نفی زیادتی کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی قیامت کا وقت میں اور تم دونوں جانتے ہیں، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، حالانکہ مقصود یہ نہیں، مقصود تو یہ ہے کہ نفی علم میں دونوں مساوی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لازم کو تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کے قیام کے علم میں دونوں مساوی ہیں، کہ قیامت آئے گی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلم امر ہے کہ جس سے سوال کیا جائے وہ سائل سے زیادہ جانتا ہے، اور دوسرے سوالوں کا جواب لینا مقصود تھا، اس لیے ان کو بیان فرمایا۔ باقی چار اشیاء جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے، حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ان کا علم بھی مخلوق کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے اے پروردگار عالم، رحم میں نطفہ واقع ہو گیا، اور ہر 40 روز بعد اس کی حالتیں بیان کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس میں بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ، نیک بخت ہے یا بد بخت، اس کی روزی کیا ہے، اس کی موت کب واقع ہوگی۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے اطلاع کرنے سے بچے کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ معلوم ہوا غیبات پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اطلاع کرتا رہتا ہے، یعنی غیب کی خبروں پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث شریف میں آیت کریمہ میں مذکور 5 امور میں سے ما فی الارحام اور موت کے وقوع پر فرشتہ کو اطلاع حاصل ہے۔ نیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کی بیوی خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہ 3 بہنیں ان کی فلاں وراثت کو تقسیم کر لیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، وہ خیبر فتح کرے گا۔ جنگ بدر میں چھڑی سے نشان لگا کر فرمایا کہ ان نشانات پر فلاں فلاں گر کر مریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس بیماری میں وفات فرمائیں گے اور آپ سے تھوڑی دیر بعد وہ بھی آپ سے آ ملیں گی۔ معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں حصر ذاتی ہے، یعنی ان امور کو بالذات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے کائنوں، نجومیوں اور جنوں پر قابو پانے والوں کا رد کرنا مقصود ہے، جن کے بارے میں عرب کے جاہل لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ غیب جانتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے ان سے کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فاسد اعتقاد زائل کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ورنہ ان 5 امور کی کیا تخصیص؟ بذات غیب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ کے اطلاع کرنے سے اس کے رسول اور رسول کے تابع ولی بھی جانتے ہیں۔ مولانا علی قاری نے مرکات میں ذکر کیا ہے کہ غیب کے مبادی اور لواحق ہیں، مبادی پر کوئی بھی مطلع نہیں، اور لواحق پر اللہ تعالیٰ اپنے احبہ اور اولیاء جن کا دل ریاضت کر کے صاف ہو جاتا ہے ان کو مطلع کرتا ہے۔ سب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت ذکر فرمائی
کہ لوڈیاں بکثرت ہوں گی، اونٹوں کے چرواہے بلند محل بنوائیں گے اور تکبر و غرور کرنے لگیں گے۔ اگر اسی کو دیکھ لیا جائے تو آیت کا معنی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں کل کے علم میں بھی حصر ہے۔ حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات بیان فرما دیے ہیں۔ واللہ علیم الخبیر، اللہ جانتا اور خبردار کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد الخلق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اثناء خطبہ میں مخلوق کی ابتدا سے لے کر اہل جنت کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک ان کے تمام مناظر بیان فرما دیے۔ یہ حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غفور علم پر دلالت کرتی ہے، اور تھوڑے وقت میں قیامت تک کے حالات بیان فرما دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جیسے ایک پاؤں رکعت میں رکھ کر قرآن شروع کر کے دوسرا قدم دوسری رکعت میں رکھنے تک سارا قرآن کریم ختم کر لینا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ اس حدیث کے تحت علامہ طیبی نے کہا کہ آپ نے مخلوقات کے سارے احوال کی خبر دی، اور علامہ عینی نے کہا کہ کائنات میں تمام امور مقدرہ کی خبر دی جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ ان روایات سے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کا مفہوم واضح ہو گیا کہ مطلق غیب اللہ کی اطلاع کے بغیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کو اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں ذکر کیا، جبکہ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، اس نے عظیم بہتان لگایا۔ اگر ام المومنین کے قول کو ذاتی علم پر محمول نہ کیا جائے تو مذکورہ روایت سے یہ روایت متضاد ہوگی، اور جب اسے علم ذاتی کی نفی پر محمول کیا جائے تو دلیل میں مذکور آیت کریمہ میں بھی ذاتی علم کی نفی ہوگی، ورنہ تقریب تام نہ ہوگی اور دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایمان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ حدیث مقام مشاہدہ اور مقام مراقبہ دونوں کو شامل ہے۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت کرنے میں 3 مقامات ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ایسے طریقہ سے عبادت کرے کہ اس کے ساتھ شرائط اور ارکان کو پورا کرنے کے باعث اس سے وظیفہ تکلیف ساقط ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اسی طرح عبادت کرتے ہوئے بخار مکاشفہ میں غرق ہو جائے، حتیٰ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اطاعت کے باعث لذت کے ہونے، عبادت سے قلب کو راحت پہنچنے اور انوار کشف کے غلبہ سے غیر کی طرف متوجہ ہونے کے تمام راستوں کے بند ہو جانے سے آنکھ کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ محبوب کے دل کی خلا بھرنے اور حال کے مشغول ہونے پر ثمرہ ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان ایسے حال میں عبادت کرے کہ اس پر یہ حال غالب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہ مقام مراقبہ ہے۔ اور فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ مقام مکاشفہ سے مقام مراقبہ کی طرف نزول ہے، یعنی اگر تو ایسی عبادت نہیں کر سکتا حالانکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں معنوی رویت حاصل ہے، تو ایسے حال میں عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تینوں مقامات احسان ہیں، لیکن جو احسان عبادت کے صحیح ہونے کی شرط ہے وہ پہلا مقام ہے، کیونکہ دوسرے دونوں مقامات خواص کی شان ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگلا باب ہے دین کو محفوظ رکھنے والے کی فضیلت۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نعمان بن بشیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بس جو مشتبہات سے بچا اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی، اور جو کوئی مشتبہات میں واقع ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ ان کو اس میں واقع کر دے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس زمین میں اس کے محارم یعنی جن کو اس نے حرام کیا ہے
ہیں، خبردار جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ صرف دل ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کا عظیم مقام ہے، اور یہ ان حدیث میں سے ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اسلام کے علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ اس حدیث میں ایک تہائی اسلام ہے، اور اس حدیث اور حدیث انما الاعمال بالنیات اور حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اسلام کا مدار ہے۔ ابو داؤد سجستانی نے کہا کہ 4 حدیث اسلام کا مدار ہیں، 3 یہ اور چوتھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس حدیث کے عظیم مقام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھانے پینے، پہننے اور نکاح وغیرہ کی صلاحیت بیان فرمائی ہے کہ وہ حلال اور حرام کی معرفت کی رہنمائی فرماتی ہے۔ فرمایا کہ شبہات کو ترک کر دینا چاہیے کہ اس سے دین اور عزت محفوظ رہتی ہے، اور مشتبہ امور مقامات سے ڈرایا اور چراغاہ کی مثال دے کر اس کی وضاحت کی، پھر تمام سے اہم کو ذکر کیا کہ وہ قلب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اشیاء کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم حلال واضح ہے جس کے حلال ہونے میں اخفا نہ ہو، جیسے روٹی، پھل، چلنا پھرنا، کلام کرنا۔ دوسری قسم حرام واضح ہے جیسے شراب، مردار، خون، زنا، جھوٹ وغیرہ۔ تیسری قسم مشتبہ امور ہیں، یعنی جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہ ہو، اس لیے انہیں لوگ نہیں جانتے، اور علماء نص یا قیاس و استحساب سے ان کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کے حلال و حرام ہونے میں اشتباہ اور تردد ہو اور کوئی نص یا اجماع نہ ہو تو مجتہد اس میں کوشش کر کے کسی شرعی دلیل سے اسے حرام یا حلال سے لاحق کرے گا۔ اس وقت وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ کبھی دلیل میں کوئی احتمال ہوتا ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے، تقویٰ یہی ہے، اور جب تک مجتہد کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو اس میں اشتباہ رہتا ہے، پھر اس کو حرام کہا جائے یا حلال کہا جائے یا اس میں توقف کیا جائے۔ اس میں مذاہب ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ ورود شرع سے قبل اشیاء کے حکم میں مشہور اختلاف ہے، اور اس میں 4 مذہب ہیں۔ اول یہ کہ اس کے حرام و حلال اور مباح وغیرہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اہل حق کے مذہب میں شرع کے بغیر حکم ثابت نہیں۔ صحیح طرز یہی مذہب ہے۔ دوم یہ کہ اسے حلال یا مباح کہا جائے۔ سوم یہ کہ وہ ممنوع ہے۔ چہارم توقف ہے، اور تقویٰ یہی ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔ علامہ خطابی نے کہا مشتبہ وہ ہے جو من وجہ حلال اور من وجہ حرام ہو۔ اگر مشتبہ کی کوئی شخص عادت بنا لے اور اسے اعتراض نہ کرے تو حرام میں واقع ہونے لگے گا، اور شبہات میں بکثرت واقع ہونا دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تقویٰ اور نور علم کے فقدان کا مقتضی یہی ہے، اور دل سیاہ ہو جانے کے بعد حرام میں واقع ہو جاتا ہے جس کا اسے شعور نہیں ہوتا۔ لہذا تقویٰ یہی ہے کہ شبہات سے دور ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دع ما یریبک الا ما یریبک۔ حدیث میں اس کی وضاحت مثال سے بیان فرمائی کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ اس میں داخل نہ ہو، اور جو کوئی اس میں داخل ہوگا وہ عقوبت کا مستحق ہوگا، اور جو اسے احتیاط کرے وہ اس کے قریب نہ جائے گا تاکہ کہیں اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح محارم یعنی معاصی یعنی گناہ اللہ کی چراگاہ ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی کا مرتکب ہوگا وہ سزا کا مستحق ہوگا، اور جو کوئی اس کے قریب جائے گا اور شبہات میں داخل ہوگا تو عنقریب ان میں واقع ہو جائے گا۔ لہذا عوام کو شبہات سے بچنا چاہیے، اور چونکہ مشتبہ تمام لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوتے بلکہ علماء انہیں جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلائل پیدا کیے ہیں جن کے سبب وہ انہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشتبہات کو اکثر لوگ یعنی عوام نہیں جانتے، اور قلب کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ اعضاء کا بادشاہ ہے، اور تمام اعضاء صلاح و فساد میں اس کے تابع ہیں۔ اگلا باب ہے غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا
وہ مجھے اپنی کرسی پر بٹھایا کرتے تھے اور کہا تم میرے پاس رہو حتیٰ کہ میں تیرے لیے اپنے مال سے کچھ حصہ مقرر کرتا ہوں۔ میں نے ان کے پاس 2 ماہ کی اقامت کی۔ پھر کہا جب وفد عبدالقیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو فرمایا یہ کون لوگ یا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا قبیلہ ربیہ کے لوگ ہیں۔ فرمایا اس قوم یا وفد کے لیے مرحبا، یہ لوگ رسوائی اور ندامت کے بغیر آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرام کے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر سے یہ قبیلہ ہے، ہمیں فیصلہ کن حکم فرمائے جس کی ہم پچھلوں کو خبر دیں اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں۔ انہوں نے پینے کی چیزوں کے متعلق پوچھا، آپ نے ان کو 4 اشیاء کا حکم دیا اور 4 سے منع کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا ایمان باللہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اس امر کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ ان کو 4 امور ہندم، دبا، نقیر اور مزفت سے منع فرمایا، بسا اوقات مقیر فرمایا اور فرمایا ان باتوں کو یاد کر لو اور ان کی اپنے پچھلوں کو خبر دو۔ قبیلہ عبدالقیس ربیہ کی اولاد سے ہے، اس لیے انہوں نے آپ کے جواب میں ربیہ کہا، یعنی آپ نے ان سے فرمایا تم نے اسلام سے انکار نہ کیا اور نہ ہی تم لڑے نہ قید ہوئے، اس لیے تمہیں رسوا اور نادم نہ ہونا پڑا۔ عرب کے کفار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا احترام کیا کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی نہ کرتے تھے، اس لیے وفد عبدالقیس نے کہا کہ ہم حرام کے مہینوں کے سوا آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 اشیاء کا حکم فرمایا، حالانکہ جواب میں 5 مذکور ہیں، اور دراصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید رسالت کی شہادت کو 4 امور سے شمار نہیں فرمایا کیونکہ وہ لوگ اس کو جانتے تھے۔ آپ نے ایمان کے وہ 4 ستون ذکر کیے جو ان کے علم میں نہ تھے۔ علامہ بیضاوی نے کہا ظاہر یہ ہے کہ 5 امور ایمان کی تفسیر ہیں، اور ایمان جو 4 امور میں سے ہے اس کو ذکر کیا اور باقی 3 امور کو راوی بھول گیا یا اس نے اختصار کیا، لہذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ مذکور 4 امور ہی ہیں، اور خمس کو بالطبع اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ کفار مضر سے برسر پیکار رہتے تھے، کیونکہ بخاری نے ادائے خمس کو باب کا عنوان رکھا ہے اور اسے ایمان کا حصہ کہا ہے، لہذا خمس کا بالطبع ذکر کرنا غیر مفہوم ہے۔ حج کو ذکر اس لیے نہ کیا کہ وفد عبدالقیس 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے آیا تھا اور حج فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ ہنتم سبز یا سرخ مٹکا ہے، دبا خشک کدو کا برتن، اور نقیر جو کھجور کے تنے کو درمیان سے کھرید کر برتن بنایا جائے۔ مزفت جس برتن پر تارکول کا پلستر کیا جائے مقیر بھی کہا جاتا ہے۔ ابتداء اسلام میں ان برتنوں میں لوگ شراب استعمال کرتے تھے، جب شراب حرام ہوئی تو آپ نے ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے روک دیا، کیونکہ ان برتنوں میں شراب کے اثر سے اسکار بہت جلد آتا تھا، اور کبھی یوں بھی ہوا تھا کہ جس شخص کو اسکار کا علم نہ ہوتا وہ مسکر نبیذ پی لیتا، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نبیذ بنانے سے روک دیا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کرتا تھا، اب ہر برتن میں نبیذ بنا سکتے ہو مگر مسکر کو مت پیو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، متاخرین نے بھی اسے جائز کہا ہے، اور عالم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو علم کی رغبت دلائے۔ حدیث میں مذکور وفد کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ منقذ بن حبان مدینہ منورہ میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو منکر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے منکر تمہاری قوم کا حال کیسا ہے؟ پھر اس قبیلہ کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر ان کا حال دریافت کیا تو منکر وہیں مسلمان ہو گیا اور سورہ فاتحہ اور اقرا بسم ربک پڑھ کر واپس چلا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر اسے دیا کہ عبدالقیس کے سرداروں کو پہنچا دے۔ وہ والا نامہ لے کر تو چلا گیا، لیکن کئی روز تک اسے پوشیدہ رکھا۔
ایک دن اس کی بیوی بنت منذر بن عائز نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اپنے والد منذر سے ذکر کیا اور کہا کہ جب سے میرا شوہر مدینہ منورہ سے آیا ہے ہاتھ پاؤں اور منہ دھو کر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کبھی تو اپنی پشت ٹیڑھی کرتا ہے کبھی پیشانی زمین پر رکھ لیتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس کا تجربہ کیا اور منذر کے دل میں اسلام پیدا ہو گیا۔ پھر منذر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نامہ ہاتھ میں لیا اور اپنی قوم کے پاس جا کر ان کے سامنے پڑھا تو ان کے دل بھی اسلام سے متاثر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ 14 افراد کا قافلہ تیار ہوا اور پھر عصری ان کا قائد تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام سے فرمایا قبیلہ عبد القیس کا وفد آ رہا ہے جو مشرق میں رہنے والوں سے بہتر ہے، ان میں اشبہ یعنی منذر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر کا نام اشبہ رکھا کیونکہ ان کے چہرہ میں زخم کا نشان تھا۔